کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ ہم کہہ رہے ہیں بلانا یا رسول اللہ اور بلا لیں تو اس کو کہیں گے کرم۔ میں بتا رہا ہوں کرم میں اور جود میں فرق بتا رہا ہوں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت کا تیرا، جود و کرم میں فرق ہے۔ ہم پکارے یا رسول اللہ بلا لیجئے اور حضور بلا لیں تو یہ ہے کرم، کہ مانگنے پر ملے تو کرم اور بن مانگے ملے تو جود ہے۔ ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ۔ اجالا پر یاد آیا، اجالا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، اجالا پہ یاد آیا بچپن میں پڑھتے تھے، آج بھی کئی لوگ جو ہے نا وہ سوال کرتے ہیں کہ حضور کی سیرت پہ کچھ روشنی ڈالیں، کیا کہتے ہیں ہم نہ لیں روشنی، اور یوں کہنا کہ حضور کی سیرت سے کچھ روشنی لیجئے، یہ سوال مزہ آتا ہے نا، یہ سوال کرنے والے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، نہیں عشق نہیں ہے نا، کہتے حضور کی سیرت پہ کچھ روشنی ڈالیں، ارے سیرت سے روشنی ڈالتے نہیں، وہ سے روشنی لیتے ہیں۔ کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ برستی گنبد خضرا کو وہ چھوٹی ہوئی بوندیں، اس کو بھی پہلے شاعر نے لکھا تھا، میں نے چینج کر دیا، اس نے لکھا تھا میں نے پڑھا بھی تھا، مجھے مزہ نہیں آیا میں نے چینج کر دیا۔ اس نے لکھا تھا کہ برستی گنبد خضرا کو ٹکراتی ہوئی بوندیں، کیا لکھا تھا؟ ٹکراتی ہوئی بوندیں۔ میں نے یہ مزہ نہیں لگتا، اس کو یوں پڑھو، برستی گنبد خضرا کو وہ چھوٹی ہوئی بوندیں، برستی گنبد خضرا کو وہ چھوٹی ہوئی بوندیں، وہاں پرشان سے وہاں پرشان سے وہاں پرشان سے وہاں پرشان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے، وہاں پرشان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا
رسول اللہ ہم کو بلانا، یا رسول اللہ ہم کو بلانا، 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 یا رسول اللہ ہم کو بلانا، یا حبیب اللہ ہم کو بلانا، یا رسول اللہ ہم کو بلانا، یا حبیب اللہ۔ کس طرح ہو حاضر در نوریے بے پرشاں، نہ کہ روکے دشمنوں نے راستہ ملتا نہیں، ہم کو بلانا، یا رسول اللہ ہم کو بلانا، یا حبیب اللہ۔ ارے ترے دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی، ترے دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی، ترے دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی۔ مومن ہو مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، مومن ہو مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہو سائلوں کو خوشی لمحر کی ہے، درِ دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی، درِ دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی۔ وہاں خیرات کا، وہاں خیرات کا، وہاں خیرات کا پٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے، وہاں خیرات کا پٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم دیکھیں گے۔ گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے، لمحات میں فرمایا گیا کہ ہر مومن کو دنیا میں ایک مرتبہ حضور کا دیدار ضرور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ گروہ ہے جس پر بارہا کرم ہوتا ہے، بار بار کرم ہوتا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جن پر گاہے بگاہے کرم ہوتا رہتا ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جن کے لیے دیدار روک دیا جاتا ہے، فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ فتنہ ابھی والا آزمائش ہے، بھائی جتنا پیمانہ ہونا اتنی دی جائے، زیادہ دیں گے تو جھلک پڑے گی۔ تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے دیدار کو روک دیا جاتا ہے، اور جب وہ بندہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت حضور اپنا جلوہ دکھا دیتے ہیں۔ وہ جلوہ دکھانے کا بھی ایک مقصد ہے نا، مقصد ہے قبر میں سوال بھی تو ہونا ہے بھئی، امتحان میں پڑھائی نہ ہو، امتحان میں سبق آ جاتا ہے، یہ پڑھائی نہیں ہے، کوئی ایسا سوال آ جائے جو ہمیں پڑھائی نہ ہو، ہم کہتے ہیں یہ تو پڑھایا ہی نہیں ہے، سوال کس بات کا؟ سوال ہوگا حضور کے بارے میں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دیکھا ہی نہیں، تو جلوہ دکھا جاتا ہے تاکہ وہ جائے اور پہچان لے، میرے آقا کا کرم تو دیکھو، کرم تو دیکھو حضور۔ اب یہ آئینہ دل پر منحصر ہے، کتنا اس جلوے کو کیپچر کرتا ہے۔ جس کا آئینہ صاف ہوتا ہے وہ کہتا ہے، کمال کہتا ہے، وہ کہتا ہے اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا دل سے میرے، تہ میں رکھا ہے اسے دل میں گمانے نہ دیا۔ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو، یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ آئینہ قلب اگر صاف ہو جائے نا تو جلوہ رہتا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، حضور کا جلوہ نصیب فرمائے۔ گزارے رات دل اپنے اسی امید پر ہم نے،
گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے کسی دن تو جمال روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے، کسی دن تو جمال روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ دیکھیں گے۔ اخلاص یاد ہے کسی کو؟ یاد ہے کسی کو؟ یاد ہے سورہ اخلاص؟ اچھا سورہ اخلاص شروع کیسے ہوتی ہے؟ قل هو اللہ احد، کیا مطلب ہے؟ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ نے یہ جو سورت نازل کی ہے نا، اس میں بھی ایک بڑی حکمت ہے۔ کل کوئی کہہ نہ سکے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، اللہ نے کہا قل، ہم کہتے بھی تو ہیں نا، کبھی دل سے کہا، قیامت کے دن کوئی مکر نہ سکے نا، دنیا میں کہا تھا، تو نے کہا تھا، قل کہہ دو وہ اللہ ایک ہے کہ نہیں؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کا نور عطا فرمائے، قرآن فہمی نصیب فرمائے۔ قرآن کے علوم جو ہے نا قیامت تک ختم نہیں ہوں گے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اب یہ غوطہ خور پر منحصر ہے، جتنا بڑا غوطہ خور اتنے موتی۔ یہ سمندر ہے، اس میں موتی ہی موتی ہے، اب نکالنے والا چاہیے اس میں۔ اور کئی صدیاں گزر گئی، موتیاں نکالنے والے آتے ہیں، موتی نکالتے ہیں، موتیاں نکالنے والے موتی نکالتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں قل هو اللہ احد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جوابات پہلے ہی دے دیے گئے ہیں تاکہ غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کسی دن تو جمال روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے، کسی دن تو جمال روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے، اور پہنچ جائیں گے جس دن۔ ایک شعر پڑھتا ہوں اس کا، مدینہ شریف جانا ہے انشاءاللہ۔ اچھا جانا نہیں ہے، ہم کو حاضر ہونا ہے۔ کیا جانے جیسی اوقات ہی نہیں، ہم کیا جانے کی اوقات ہے؟ غلام تو حاضر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اشعار میں چلتا ہے لیکن نثر میں تو حاضر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیے کس چیز کو حاضر ہونا ہے۔ اچھا پھر مدینہ شریف سے رخصتی بھی ہے، ہاں رخصتی بھی تو ہے۔ مدینہ آئے تو ساتھ آیا غم جدائی کا، مدینہ آئے تو ساتھ آیا غم جدائی کا، ہم اشک بار ہی آئے تھے اشک بار چلے۔ تو مدینہ شریف کی حاضری تو بڑی کمال کی بات ہے، کرم کی بات ہے، لیکن مدینہ شریف سے بھی لوٹنا، مدینہ شریف سے لوٹ آنا، اگر اس پہ میں اگر لمبی کروں نا تو بڑی بات ہے، لیکن نہیں، بس یہ سمجھو کہ مدینہ شریف سے لوٹنا، پلٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا، ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے۔ آنکھوں والوں نے کہا کچھ ہے تو کہا نا، سنو ایک حدیث سنو جو آج بھی مسجد نبی شریف میں لکھی ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں بے شک ایمان مدینے میں ایسے لوٹے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں۔ حضور نے جو مثال دی وہ کمال کی ہے۔ ایک گاؤں میں رہنے والے جانتے ہیں کہ سانپ اپنے بل سے نکلتا، اپنا کام کیا ہے، زیادہ ٹائم نہیں، کام اپنا کیا فوراً اور دوسرا کام نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں بے شک ایمان مدینے میں ایسے لوٹے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں لوٹتا ہے۔ کس کس کو حاضر ہونا ہے؟ یہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ پتہ ہے کیا ہے؟ مدینہ شریف کی جو طلب ہے نا، اس کو سنبھال کر رکھنا، اس کو ختم نہ ہونے دینا، انشاءاللہ ایمان والے رہو گے، کیونکہ ایمان لوٹے گا۔ تو جو دل میں ایمان حضور کی محبت ہے اور مدینہ شریف کے لیے دل بے چین رہتا ہے تو سمجھ لو کہ ایمان والے ہو۔
تو ایمان لوٹتا ہے، اور جو وہاں سے پلٹتا ہے وہ کہتا ہے یہ کہیں خامی ایمانی نہ ہو، یہ کہیں خامی ایمانی نہ ہو، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں۔ جانا تو بڑی کرم کی بات ہے، لیکن آنا دم رخصت قدم من بھر کے گئے محسوس کرتے گئے، دم رخصت قدم من بھر کے گئے محسوس کرتے گئے، کسے ہے جا کے لوٹانے کا یارا ہم بھی دیکھیں گے، کسے ہے جا کے لوٹانے کا یارا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ، پہنچ جائیں گے جس دن میں اجاگر ان کے قدموں میں، پہنچ جائیں گے جس دن میں اجاگر ان کے قدموں میں۔ نثار علی اجاگر صاحب جو ہے نا ہمارے، یہ جب انہوں نے شروع کیا تھا لکھنا، نعتیں لکھنا شروع کی تھی، تو فقیر کے پاس بہت زیادہ آیا کرتے تھے، ابھی میرے بچے دوست ہیں ماشاءاللہ سلام علیکم کو، تو وہ آ کر مجھے دکھایا کرتے تھے، اور میں اس میں حسب عادت اس میں ترمیم کر دیا کرتا تھا، تو پڑھ بھی دیتا تھا۔ تو مقطع ان کو غالباً میں نے ہی یہ لکھ کے دیا تھا، کچھ مقطع کچھ اور تھا لیکن میں نے اس کو چینج کر دیا تھوڑا سا اور مصرع بدل دیا کہ پہنچ جائیں گے جس دن اجاگر ان کے قدموں میں، پہنچ جائیں گے جس دن اجاگر ان کے قدموں میں، کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ۔